بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی کے بابرکت نام سے شروع، جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ عورت دنیا میں ہی جنتی کہلائے گی جو عورت نماز ظہر کے بعد قرآن مجید کی یہ سورہ پڑھتی ہے۔ پیارے ناظرین، جو عورت ظہر کے وقت یہ سورہ پڑھے گی وہ عورت دنیا میں ہی جنتی کہلائے گی، کیونکہ جو لوگ قرآن پاک کو مضبوطی سے تھام لیتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کے مرتبے کو بلند فرما دیتے ہیں۔ وہ دنیا ہی میں عزت اور مقام حاصل کر لیتے ہیں اور آخرت میں بھی جنت ان کا ٹھکانہ ہوتی ہے۔ جو لوگ قرآن کی تلاوت اور تعلیمات سے دور ہوتے ہیں وہ اپنی زندگی اپنی مرضی اور چاہت سے بسر کرتے ہیں، تو پھر ایسے لوگوں کو اللہ تعالی ذلیل اور خوار کر دیتا ہے۔ پیارے ناظرین، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو سر بلند فرمائے گا اور دوسرے لوگوں کو ذلیل اور خوار کرے گا۔ تو ناظرین، جو بندہ یا بندی قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کے مقرب فرشتے ان پر رحمت بھیجتے ہیں، حتیٰ کہ چونٹیاں اپنی سوراخوں میں، مچھلیاں سمندر میں ان کے لیے دعائے مغفرت کرتی ہیں۔ اللہ کے ایک بزرگ حضرت سیدنا خالد بن معدان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک پڑھنے اور پڑھانے والے کے لیے سورہ ختم ہونے تک فرشتے استغفار کرتے رہتے ہیں۔ اس لیے جب تم میں سے کوئی بھی دن کے آغاز میں کوئی بھی سورہ پڑھ لے تو اس کی 2 آخری آیات چھوڑ دے، تاکہ دن کے آخر تک پڑھنے اور پڑھانے والے کے لیے فرشتے استغفار کرتے رہیں۔ تو پیارے ناظرین، قرآن پاک کی اس سورہ سے جو محبت کرتا ہے یا جو بندہ اس سورہ کو پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اسے دنیا میں ہی جنت کی بشارت دے دیتا ہے۔ اس سورہ سے محبت کرنے والے اور اسے پڑھنے والے جنت میں داخل ہوتے ہیں۔ تو جو بھی مسلمان مرد یا عورت نماز ظہر یا کسی بھی نماز کے بعد قرآن کی یہ سورہ صرف 10 مرتبہ روزانہ پڑھے گا تو وہ دنیا ہی میں جنتی کہلائے گا۔ حدیث مبارکہ میں ایک شخص نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اس سورہ سے محبت کرتا ہوں تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی محبت کا اظہار فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کی محبت تجھے جنت میں لے جائے گی۔ اس شخص نے کسی اور کو اس سورہ کے بارے میں پڑھتے ہوئے رات کے وقت سنا کہ وہ بار بار اسی کو دہرا رہا ہے۔ صبح کے وقت اس شخص نے آقا دو عالم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ذکر کیا، گویا کہ اسے ہلکے ثواب کا کام جانتا تھا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، یہ سورہ 1/3 قرآن پاک کے برابر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورت جب 5 وقت کی نماز پڑھتی ہو، اس سے ناموس و عزت کی حفاظت کرتی
اور شوہر کی اطاعت کرتی ہے تو جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کون عورت بہتر ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ عورت جو شوہر اسے دیکھے تو عزت و تکریم کرے، جو کوئی کام کہے تو اس کی اطاعت کرے اور اپنی عزت کی حفاظت کرے، اس کی مرضی کے خلاف مال خرچ نہ کرے۔ اے عورتوں کی جماعت، یاد رکھو جو تم میں نیک ہیں، یاد رکھو اے وہ نیک لوگوں سے پہلے جنت میں داخل ہوں گی، پھر جب ان کے شوہر آئیں گے تو ان کو غسل دے کر اور خوشبو لگا کر شوہروں کے حوالے کر دیا جائے گا۔ سرخ اور زرد رنگ کی خوبصورت سواریوں پر ان کے ساتھ بچے بھی ہوں گے جیسے بکھرے ہوئے موتی۔ حضرت امہ سلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مومن عورت کا عمل 70 صدیقین کے عمل کے برابر ہے، جبکہ فاجرہ عورت کی بد عملی 1000 فاجراؤں کی بد عملی کی طرح ہے۔ حضرت ام سلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا اے اللہ کے رسول، دنیا کی عورتوں افضل ہیں یا حوریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دنیا کی عورتیں حوروں سے افضل ہیں، جیسے کہ ابرہ عمدہ ہوتا ہے اسپن سے۔ پھر انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول، ایسا کیوں فرمایا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنی نماز، روزے اور خدائے پاک کی عبادت کی جگہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو عورت گناہ سے بچتی ہے، اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہے اور شوہر کی عزت فرما برداری کرتی ہے، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ان سے کہا جائے گا کہ جس دروازے سے چاہو جنت میں داخل ہو جاؤ۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں تمہارے جنتی مردوں کی بابت نہ بتاؤں؟ نبی جنتی ہیں، صدیقین جنتی ہیں، شہید جنتی ہیں، معصوم بچہ جنتی ہے، وہ شخص جنتی ہے جو اپنے مسلمان بھائی کی زیارت کے لیے شہر کے آخری کنارے پر محض اللہ کی رضا کے لیے جاتا ہے، اور تمہاری جنتی عورتوں میں وہ عورت جنتی ہے جو خاوند سے محبت کرنے والی، بہت بچے پیدا کرنے والی اور اپنے خاوند سے گہرا تعلق رکھنے والی ہے۔ خاوند جب اس سے ناراض ہو جائے تو وہ اس کے پاس جاتی ہے، حتیٰ کہ اپنے ہاتھ سے اس کے پاؤں میں دے دیتی ہے اور کہتی ہے میں اس وقت تک پلک نہیں جھپکوں گی جب تک تو راضی نہیں ہو جائے گا۔ آج کل کی عورتوں میں مذکورہ صفات کی عورتیں کم ہیں۔ اس حدیث پاک کی روح سے عورت کے اندر مرد سے بے اعتنائی اور پکڑنے کا جذبہ نہایت ہی خطرناک ہے۔ اس کے برعکس خاوند کی ناراضگی دیکھ کر اس کے ساتھ تعلق مضبوط کرنے اور راضی کرنے والا جذبہ عورت کو جنت میں لے جانے والا ہے۔ موجودہ دور میں بہت سی عورتیں زیادہ بچے پیدا کرنے سے گریز کرتی ہیں، محض اس لیے کہ ان کے خیال میں زیادہ بچے جننے سے ان کے حسن و رعنائی میں کمی آ جائے گی یا بعض وسائل کی کمی کا بہانہ پیش کرتی ہیں۔ یہ دونوں ہی باتیں
غلط ہیں حکم شریعت اور اجر و ثواب کے معاملے میں اپنے حسن و جمال کو برقرار رکھنے کو اہمیت دینا ایک مسلمان کی شان کے خلاف ہے۔ اسی طرح وسائل کا بہانہ اللہ تعالیٰ کی رازقیت اور اس پر اعتماد کے منافی ہے۔ ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور تمہارے بچوں کو بھی رزق ہمارے ہاتھ میں ہے۔ ہم تمہیں اور تمہارے بچوں کو جتنا چاہیں گے اتنا ہی رزق دیں گے۔ اگر بیوی نفلی عبادت کا شوق رکھتی ہو تو یہ اچھی بات ہے، لیکن اس شوق کو پورا کرنے میں شوہر کے حقوق متاثر نہ ہوں۔ اس لیے نفلی عبادت میں خامد کی اجازت ضروری ہے۔ بیوی اگر خامد سے کوئی دینی کوتاہی دیکھے تو وہ بڑوں تک اس کی شکایت پہنچا سکتی ہے تاکہ اس کی اصلاح ہو سکے۔ ہر نماز اپنے وقت پر پڑھنی چاہیے، اور بیوی کی نفلی عبادت سے خامد کی حق تلفی ہو تو خامد اسے روک سکتا ہے یا اس میں تخفیف کرنے کا حکم دے سکتا ہے۔ یہ بھی یاد رکھیں، عورت اپنے غریب خامد کو زکوٰۃ دے سکتی ہے، بشرط یہ کہ اس کی عبادت اور خدمت میں خلل نہ ڈالے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بابرکت نام سے شروع، جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ نبی اکرم آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک عید کے دن خطبہ دیا اور اس موقع پر عورتوں کو علیحدہ خطاب فرمایا۔ آپ نے انہیں کثرت سے صدقہ و خیرات کرنے کی ترغیب دی۔ اس روز حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور کہا، اے اللہ کے رسول، آج آپ نے صدقہ دینے کا حکم دیا ہے، میرے پاس کچھ زیور ہے، میں اسے صدقہ دینے کا ارادہ رکھتی ہوں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابن مسعود نے سچ فرمایا، تمہارا شوہر اور تمہاری اولاد ان لوگوں کے مقابلے میں زیادہ حقدار ہیں جن پر تم صدقہ کرو گی۔ ایک دوسری روایت میں حضرت زینب کے سوال کے جواب میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں تم اپنے خامد کو صدقہ دے سکتی ہو، اور اس کے لیے 2 گنا اجر ہے، ایک اجر اس کی قرابت داری کا اور دوسرا صدقہ دینے کا۔ اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اگر خامد غریب ہو، اس کی آمدنی گھر کے اخراجات پورے نہ ہوتے ہوں، تو بیوی صاحب حیثیت ہو کر اپنی زکوٰۃ اپنے خامد کو دے سکتی ہے اور اس پر 2 گنا اجر ملے گا۔ اسی طرح وہ یتیم بچے جن کی پرورش کی ذمہ داری کسی عورت کے پاس ہو، وہ بھی اپنی زکوٰۃ کو ان بچوں پر خرچ کر سکتی ہیں اور اس پر 2 گنا اجر ملے گا۔ تاہم خامد اپنی زکوٰۃ اپنی بیوی یا بچوں پر خرچ نہیں کر سکتا، کیونکہ ان کا نان و نفقہ اس کے ذمہ ہے۔ عورت ایک انمول نعمت ہے جس کی قیمت کوئی ادا نہیں کر سکتا، اور یہ ایک الہی عطیہ ہے جس پر انسان جتنا بھی شکر ادا کرے اس کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ عورت کی عظمت اسلام نے واضح طور پر بیان کی ہے۔ اسلام سے پہلے عورت کی حیثیت ایک غلام جیسی تھی اور بیٹیوں کو پیدا ہوتے ہی دفن کر دیا جاتا تھا، لیکن جب دین اسلام کی روشنی پھیلی تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورت کے مقام و مرتبے کو واضح فرمایا، اور اللہ نے قرآن میں عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی ہدایت دی۔ اسلام نے اس بات کو ٹھیک کیا کہ جب کسی شخص کی بیٹی کی پیدائش کی خبر دی جاتی تو وہ غمگین ہو جاتا، اور بعض اوقات تو بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا۔ دین اسلام نے اس بے وقوفانہ رسم کو ختم کیا اور اس کی بجائے بیٹیوں کی پرورش کو جنت کے لیے ایک راستہ قرار دیا۔
حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے ہاں بیٹی پیدا ہو وہ اسے زندہ درگور نہ کرے اور نہ اپنے بیٹے کو اس پر ترجیح دے تو اللہ تعالیٰ اس سے جنت میں داخل فرمائے گا۔ اسلام میں عورت کا مقام اتنا بلند کیا گیا ہے کہ اس کے ساتھ حسن سلوک کرنے والوں کو جنت کی بشارت دی گئی ہے۔ یہ وہ معاشرہ ہے جہاں بیٹیوں کی پرورش کو ایک عظیم نیک عمل قرار دیا گیا اور اسلام نے اس عورت کو عزت اور حقوق دیے جو کسی اور مذہب میں نہیں ملتے۔ زمانہ جاہلیت میں بیٹیوں کو بدقسمت سمجھا جاتا تھا، لیکن اسلام نے ان کو خوش قسمت اور بابرکت قرار دیا۔ آج ہمیں ان تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے اپنی بیٹیوں، بیویوں اور ماں کے ساتھ بہترین سلوک کرنا چاہیے، کیونکہ یہی وہ راستہ ہے جو ہمیں جنت کی طرف لے جائے گا۔ یہاں تک کہ اسلام نے عورت پر جو ذمہ داریوں کا بوجھ نہیں ڈالا، اسے معاشی ذمہ داریوں سے مبرا کر دیا۔ عورت کو اس کی فطرت اور جسمانی خصوصیات کے مطابق اس کی ذمہ داریوں سے آزاد کیا ہے تاکہ وہ اپنے خاندان کی پرورش اور اپنے ذاتی سکون کی طرف توجہ دے سکے۔ مسلمان خواتین کو چاہیے کہ وہ اپنے دین کی قدر کریں، کیونکہ یہی دین دنیا میں کامیابی، عزت، سکون اور آخرت کی بھلائی کا ضامن ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں سکون اور کامیابی چاہتا ہے تو اسی شریعت اسلامی کے احکام پر عمل کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا چاہیے۔ یاد رکھیے، اسلام نے عورت کا مقام، مرتبہ فطرت کو مد نظر رکھتے ہوئے متعین کیا ہے۔ اسلام جو کہ دین فطرت ہے، مرد اور عورت دونوں کو اپنے اپنے دائرہ کار میں یکساں حقوق دیے ہیں، لیکن ان کے کردار مختلف ہیں۔ عورت کو ماں کے روپ میں تمام رشتہ داروں میں فضیلت دی گئی ہے، اس کے باوجود دونوں کے کردار الگ الگ ہیں۔ آج کی عورت کو یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے نسلوں کی پرورش کا ایک انتہائی اہم فریضہ دیا گیا ہے، اور اس کے لحاظ سے ایک غلط قدم یا رویہ پوری نسل تباہ کر سکتا ہے۔ آج کل کی عورت کی آزادی کے نام پر جو کچھ ہو رہا ہے اس کی فطرت اور دین کے خلاف ہے، اور اس کے نتیجے میں اس کی دنیا و آخرت تباہ ہو سکتی ہے۔ اس لیے ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنا اور دین کے مطابق زندگی گزارنا چاہیے۔ دین میں ایسی کوئی آزادی نہیں ہے جو فطرت کے خلاف ہو۔ اگر ہم غلط راستوں پر چلتے ہیں تو ہمارا انجام خراب ہوگا اور تباہی پر ختم ہوگا۔ جو لوگ آزادی کے نام پر ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے سے بھٹکا رہے ہیں، اللہ کے دین کے راستے سے ہٹانے کی پوری کوشش میں لگے ہیں، ہمیں ان کی سازشوں کو سمجھنا اور ان سے بچنا چاہیے۔ اب چلتے ہیں ہمیں وظیفے کی جانب۔ پیارے ناظرین، جو سورہ اخلاص ہے اس کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے۔ آقا دو عالم نور مجسم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص سورہ اخلاص کو 10 مرتبہ پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے جنت میں ایک محل بنائیں گے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اللہ پاک ہم سب کو اس کی ہدایت نصیب فرمائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم تو بہت سے محل بنوا لیں گے۔ تو آقا دو عالم نور مجسم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس سے بھی زیادہ۔
اسے بھی بہتر محلات دیے جائیں گے۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں کہ جو شخص سورہ اخلاص کو 50 مرتبہ پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کے 50 سال کے گناہ معاف فرما دیں گے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ پیارے ناظرین، اس چھوٹی سی صورت میں کتنی بڑی فضیلت اور اجر ثواب پوشیدہ ہے۔ اس لیے آپ سب بھی نماز ظہر کے بعد یا پھر کسی بھی نماز کے بعد یا رات کو سونے سے پہلے سورہ اخلاص کو 10 مرتبہ ضرور پڑھیے گا۔ اس سورہ کو پڑھنے سے نہ صرف دنیا میں اللہ کا ثواب ملے گا بلکہ آخرت کی تیاری بھی نصیب ہوگی۔ اس کے علاوہ اگر کوئی بندہ مومن، اگر کوئی شخص سورہ اخلاص کو باوضو ہو کر اہتمام کے ساتھ روزانہ 200 مرتبہ پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس پر 300 غصے کے دروازے، 300 جلال کے دروازے بند فرما دیں گے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ یعنی اس کی زندگی میں کوئی فتنہ، دشمنی یا ناراضگی نہیں آئے گی۔ اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی 300 رحمتوں کے دروازے کھول دیں گے اور اس کے رزق میں 300 دروازے لگا دیے جائیں گے تاکہ اس کو بے حساب رزق عطا کیا جائے۔ اس کا چوتھا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اسے علم، صبر اور سمجھ عطا فرما دیں گے۔ پھر اس سورہ کو پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالی 50 سال کے گناہ معاف فرما دیں گے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اور جنت میں ایسے محل، ایسے بنگلے عطا ہوں گے کہ جن کے 70 دروازے ہوں گے۔ اس کا 7واں فائدہ یہ ہے کہ اس کے لیے 1000 رکعت نفل پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ اور 8واں فائدہ یہ ہے کہ جب بھی اس کا جنازہ اٹھے گا 1,09,000 فرشتے اس میں شریک ہوں گے۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ اور کیا چاہیے؟ پیارے ناظرین، یہ وظیفہ ایک مختصر ہے لیکن بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہے۔ اس پر عمل کریں اور اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہمیں 5 گانا نمازوں کو خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن مجید کی ہر سورہ، ہر آیت کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو لمبے ہونے کا مقصد آپ سے دین کی باتیں کرنا اور آپ تک دین کی سمجھ پہنچانا ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔